السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 39 ہوگا جس میں ہم گریٹسٹ کامن ڈیوائزر اینڈ یوکلڈ الگوریدم کو ڈسکس کریں گے. اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے نمبر تھیوریٹک کانسیپٹس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے فرسٹ آف آل سم ڈیفینیشنس آف نمبر تھیوری اینڈ سم اپلیکیشنز آف نمبر تھیوری ڈسکس کی تھیں. پھر ہم نے ڈیویزیبلٹی کا کانسیپٹ ڈیفائن کیا. پھر اس کے بعد ہم نے گریٹسٹ کامن ڈیوائزر کی بات کی، پارٹیشننگ آف انٹیجرز کی بات کی اینڈ سو آن. جس میں امپورٹنٹ چیز جو ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر ہم نے ڈسکس کی تھی، دیٹ واز فائنڈنگ گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف ٹو انٹیجرز. یعنی کہ پرابلم یہ تھا کہ if we are given two integers a and b and our objective was to find the greatest common divisor of a and b. اس کے لیے ہم نے پرائم فیکٹرائزیشن آف اے اینڈ بی ڈیفائن کی. پرائم فیکٹرائزیشن کے بعد ہم نے انفیکٹ اس کی ایک خاص مینیپولیشن کے بعد یعنی کہ اس کی ایکسٹینشن کی، پرائم فیکٹرائزیشن کی، سو دیٹ وی میڈ دا بیسز آف پرائم فیکٹرائزیشن آف اے اینڈ بی ایکول. اور اس طرح سے ہم نے اس کا جی سی ڈی کمپیوٹ کیا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوئی ایفیشینٹ انفیکٹ الگوریدم ڈیزائن نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو بروٹ فورس اپروچ سے جو ہے وہ جی سی ڈی کمپیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اور لاسٹ لیکچر میں آپ کو میں نے یہ بھی پرامس کیا تھا کہ فار اے مومنٹ آور آبجیکٹیو از ناٹ ٹو فائنڈ این اور ڈیزائن این ایفیشینٹ الگوریدم فائنڈنگ جی سی ڈی. ان آور نیکسٹ لیکچر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ایفیشینٹ الگوریدم ٹو کمپیوٹ دا جی سی ڈی آف ٹو گیون نمبرس. تو لہٰذا آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا that will be to design an algorithm which is efficient as compared to the algorithm which we designed in the last lecture. تو اس کے لیے پہلے تو میں گریٹسٹ کامن ڈیوائزرس جو ہیں ان کو ایک طرف سے دوبارہ ڈسکس کروں گا. اس کے لیے ہم کچھ لیماز پروو کریں گے، کچھ ڈیفینیشنز دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یوکلڈ الگوریدم جو ہے اس کو ڈیزائن کریں گے. آف کورس اس کے لیے پہلے ہمیں کچھ تھیورمز پروو کرنا پڑیں گے جن کو ہم آگے جا کے کہیں الگوریدم ڈیزائننگ میں یوز کریں گے. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا ہمارا لیکچر از آن دا گریٹسٹ کامن ڈیوائزرز اینڈ یوکلڈ الگوریدم. آج کے لیکچر کے ہمارے کانٹینٹس کیا ہیں، آئے دیکھتے ہیں سلائڈ کو. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو گیو سم پروفس، دین جی سی ڈی ایز اے لینئر کمبینیشن آف ٹو گیون انٹیجرز، دین فائنڈنگ جی سی ڈی اے ریکرسو تھیورم. پھر بیسڈ آن دا ریکرسو تھیورم وی ول ڈیزائن یوکلڈ الگوریدم. then we will design extended Euclid's algorithm. اور پھر آف کورس اس کی ہم ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کریں گے. اینڈ فائنلی we will talk about the residues and reduced set of residues. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے شروع کے جو انٹروڈکٹری لیکچرز تھے ان میں آپ کو پروونگ ٹیکنیک سکھائی تھیں. ون آف دا ٹیکنیک واز پروونگ یوزنگ کنٹراپوزیشن. یعنی کہ پروونگ یوزنگ کنٹراپوزیشن کی معنی یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ فار آل ایکس بلانگس ٹو ڈی ویئر ڈی از اینی ڈومین، اور آپ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ پی ایکس امپلائز کیو ایکس، تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پی امپلائز کیو کا جو کنٹرا پازیٹیو ہے وہ نیگیشن آف کیو امپلائز نیگیشن آف پی ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پی امپلائز کیو اور اس کا کنٹرا پازیٹیو دونوں سیمینٹیکلی ایکویولنٹ ہے. تو اس لیے ہم پی امپلائز کیو پروو کریں یا نیگیشن آف کیو امپلائز نیگیشن آف پی امپلائز پروو کریں. آف کورس بوتھ آف دیز ریزلٹس ول بی سیم فار اس. تو یہاں پہ ابھی میں جو آپ کو ایک دو ریزلٹس پروو کرنے جا رہا ہوں وہ انفیکٹ بیسڈ ہیں آن دا پروف بائی کنٹراپوزیشن. Our first one problem is that for all integers n, if n square is even, then n is also even. اس کے لیے میں نے یہاں پہ ڈی کو سپوز کر لیا، دس از سیٹ آف آل انٹیجرز. میں نے ایک فنکشن ڈیفائن کر لیا ایون n2 جس کے معنی یہ ہیں کہ n square is even. پھر میں نے ایون n کو کہا n is even. And now we have to prove that for all n belongs to z, even n2 implies even n. Even n2 of course اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ if n square is even then n is even. اس کو ہم نے چونکہ کنٹراپوزیشن سے پروو کرنا ہے تو دیٹس وائی اگر ہم اس کو یوں کر کے پروو کر لیں کہ نیگیشن آف ایون n implies نیگیشن آف ایون n2 تو آف کورس اس سے ہمارا وہی مطلب ہوگا. Now we prove above using the contraposition. یعنی کہ اس کے لیے ہم نے سپوز کیا suppose that n is an arbitrary element of z such that negation of even n. Negation of even n کے معنی of course n is not even. If n is not even then n must be odd. اگر n odd ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ there does not exist any of the factor of 2 in the factorization of n.
تو لہٰذا آپ نے n اسکیئر کو لکھ لیا n انٹو n. n میں چونکہ کوئی 2 کا فیکٹر نہیں ہے تو لہٰذا n اسکیئر میں بھی اس کا کوئی فیکٹر نہیں ہوگا. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ n اسکیئر از اکول ٹو n انٹو n. n از آڈ. دیٹس وائی when you multiply odd by an odd integer it will give you an odd integer. hence n square is odd. اگر n square odd ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ negation of even n2 is even. hence we have proved that negation of even n implies negation of even n2. کیونکہ یہ کنٹرا پازیٹیو ہے even n2 implies even n کا اور کنٹرا پازیٹیو ہم نے پروو کر لیا ہے. so that's why even n2 implies even n. اس سلائڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے انفیکٹ پروو یہ کرنا تھا کہ if n square is even then n is also even. اس کے لیے میں نے کچھ نوٹیشنز ڈیفائن کر لی کہ جیسے کہ پریڈیکیٹ لاجک میں ہم کرتے ہیں کہ جب آپ نے کسی بھی پرابلم کو پریڈیکیٹ لاجک سے پروو کرنا ہے تو آف کورس دین یو ہیو ٹو کنورٹ یور پرابلم انٹو پریڈیکیٹ لاجک. تو یہاں پہ میں نے آبجیکٹیو میرا یہ تھا, میں نے پروو یہ کرنا تھا کہ if n square is even then n is also even. میں نے اس کا کنٹرا پازیٹیو لے لیا. کنٹرا پازیٹیو یہ ہے کہ if n is not even then n square is also not even. میں نے سپوز کیا n is not even. if n is not even then of course n is odd. اب میں نے n square لیا کیونکہ n square is equal to n into n because n is odd. that's why n into n multiple of n into n یعنی کہ when I am going to multiply an odd integer by an odd integer the resultant will be again an odd integer. So of course odd integer is not divisible by 2, so that's why n square is not divisible by 2. تو لہٰذا یہاں پہ میں نے پروو کر لیا کہ n square جو ہے وہ انفیکٹ odd ہے. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میں نے جب سپوز کیا کہ اگر آپ کے پاس n odd ہے تو n square بھی odd ہے, جس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر n ایون نہیں ہے تو پھر n square بھی ایون نہیں ہے. یہ انفیکٹ کنٹرا پازیٹیو ہے میری اوریجنل اسٹیٹمنٹ کا. تو ان دس وے بائی کنٹرا پازیٹیو آئی ہیو پرووڈ that if n square is not divisible by 2 then n is also not divisible by 2. Here you can see another similar example. میں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ جنرلائزڈ فارم میں لکھنے کی کوشش کی ہے کہ if n square is divisible by 7 then n is divisible by 7. اس پرابلم میں بھی ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ if n square is divisible by 7 then n is divisible by 7. اس کو بھی اگر میں اسی طرح پریڈیکیٹ لاجک میں لکھ لوں, یعنی کہ میں P ایک پراپرٹی سپوز کر لوں جس میں میں یہ کہوں کہ n square is divisible by 7 اور میں Q کو اس طرح سے ڈیفائن کر لوں کہ n is divisible by 7, تو ان فیکٹ میں نے پروو یہ کرنا ہوگا کہ P implies Q. اگر میں P implies Q پروو کروں یا نیگیشن آف Q implies نیگیشن آف P implies کروں پروو کروں تو آف کورس یہ دونوں میرے لیے ایک ہی چیز ہے. تو اس طرح سے میں نے اس کا کنٹرا پازیٹیو لیا یعنی کہ نیگیشن آف Q implies نیگیشن آف P, جس کے معنی یہ ہو گئے کہ if n is not divisible by 7 then n square is also not divisible by 7. اب میں نے انفیکٹ یہ پروو کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے سپوز کیا کہ n is not divisible by 7. if n is not divisible by 7 then I will make the prime factorization of n. of course there will not be any factor of 7 in the prime factorization of n. then I will multiply n by n. of course n square میں بھی 7 کا کوئی فیکٹر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس n میں کوئی 7 کا فیکٹر نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ there does not exist any of the factor of 7 in n square. So it means in fact I have proved that n square is not divisible by 7. تو لہٰذا میں نے سپوز یہ کیا کہ n is not divisible by 7 اور میں نے پروو یہ کر لیا کہ n square is also not divisible by 7. اگر میں اس کا کاؤنٹر پازیٹیو لوں تو ان فیکٹ میں نے یہ پروو کر لیا ہے کہ if n square is divisible by 7 then n must be divisible by 7. So using contrapositive, as you have seen, I have proved this result. Now another lemma, the square of an odd integer is of the form 8m plus 1 for some integer m. Suppose n is an arbitrary odd integer. By quotient remainder theorem, any integer has the form 4m, 4m plus 1, 4m plus 2 or 4m plus 3. Now since n is an odd integer, hence n can be represented as 4m plus 1 or 4m plus 3. Now we have to prove that squares of 4m plus 1 and 4m plus 3 are of the form 8m plus 1. Now I squared 4m plus 1, تو میرے پاس یہ 16m square plus 8m plus 1 ہو گیا. 8 میں نے کامن لے لیا تو میرے پاس 2m square plus m and then plus 1 آ گیا. میں نے 2m square plus m کو کوئی نیو انٹیجر m ڈیش کہہ دیا تو میرے پاس 4m plus 1 کا اسکیئر جو ہے now that has become 8m dash plus 1
where m dash is an integer. اب میں نے دوسرا کیس لیا 4m plus 3, اس کا میں نے اسکیئر لیا تو میرے پاس 16m square plus 24m plus 9 آ گیا. میں نے پہلی جو دو ٹرمز تھیں اس میں سے 8 جب کامن لے لیا تو میرے پاس 8 into 2m square plus 3m plus 1 آ گیا اینڈ دین پلس 1, یعنی کہ 8 کو میں 1 سے ملٹیپلائی کروں گا تو 8 آ جائے گا, جب میں 1 اس میں ایڈ کروں گا تو اٹ ول بیکم 9. Now 2m square plus 3m plus 1 is equal to some new integer m double dash. تو اس طرح سے میں نے 4m plus 3 کا اسکیئر جو ہے اس کو لکھ لیا 8m double dash plus 1 where m double dash is equal to 2m square plus 3m plus 1. Hence any odd integer has the form 8m plus 1 for some integer m. اس پرابلم میں مجھے یہ پروو کرنا تھا کہ اسکیئر آف اینی آڈ انٹیجر از آف دا فارم 8m plus 1. This was required to prove. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے کلاسیفیکیشن آف انٹیجرز کی تھی بائی کوشینٹ ریمائنڈر تھیورم تو میں نے کہا تھا کہ اف یو ڈیوائڈ اینی انٹیجر بائی 4 دیر ول بی 4 کلاسز. فرسٹ 1 کلاس میں وہ انٹیجرز ہوں گے جن کا ریمائنڈر 0 ہے, دوسری کلاس میں وہ انٹیجرز ہوں گے جن کا ریمائنڈر 1 ہے, تیسری کلاس میں وہ انٹیجرز ہوں گے جن کا ریمائنڈر 2 ہے, اور چوتھی کلاس میں وہ انٹیجرز ہوں گے جن کا ریمائنڈر 3 ہے. تو لہٰذا میرے پاس جو 4 کلاسز ہیں ان کو میں اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتا ہوں 4m plus 0, 4m plus 1, 4m plus 2, 4m plus 3. It means any integer can be written in the form of 4m or 4m plus 1 or 4m plus 2 or 4m plus 3. Of course, as you can see from this representation that 4m and 4m plus 2 cannot be odd integers. Of course, these are even integers. Since 4m and 4m plus 2 are even, so only I am left with the two classes 4m plus 1 and 4m plus 3. یہ دونوں کلاسز جو ہیں these are consisting of odd integers. اب میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں پروو کرنا چاہتا ہوں کہ any odd integer can be written in the form of 8m plus 1 where m is any integer. تو لہٰذا میرے پاس کسی بھی odd integer کی جو ریپرزنٹیشنز ہیں وہ 4m plus 1 اور 4m plus 3 آ گئی ہیں, اور میں نے پروو یہ کرنا ہے کہ اسکیئر آف اینی آڈ انٹیجر از 8m plus 1. تو لہٰذا میرے پاس دو کیسز بنیں گے, ایک 4m plus 1 اور دوسرا کیس بنے گا 4m plus 3. میں نے 4m plus 1 کا اسکیئر لیا تو ایز یو ہیو سین کہ میں نے اس کو 8m dash plus 1 کی فارم میں لکھ لیا ویئر m dash از این انٹیجر. اور جب میں نے کیس 2 میں 4m plus 3 کا اسکیئر لیا تو اس کو بھی میں نے 8m double dash plus 1 کی فارم میں لکھ لیا ویئر m double dash از آلسو این انٹیجر. تو لہٰذا اس طرح سے 4m plus 1 کا میں نے اسکیئر لیا تو دیٹ از اگین 8m plus 1 فارم, اور جب میں نے 4m plus 3 کا اسکیئر لیا تو وہ بھی میرے پاس 8m plus 1 ویئر m is some integer اسی فارم میں نے اس کو ریپرزینٹ کر لیا. So it means in fact I have proved that any of the integer n which is odd, if I take square of this integer, that can be represented in the form of 8m plus 1 where m is any integer. Now another theorem, if a and b are any integers not both 0, then GCD of AB is the smallest positive element of the set ax plus by where x, y are integer of linear combination of a and b. یعنی کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اے اور بی دو انٹیجرز گیون ہیں جو کہ ایک وقت میں دونوں زیرو نہیں ہیں, then GCD of AB can be written as the smallest positive element of set ax plus by. This is what you have to prove. Proof میں آپ نے suppose کیا کہ let S be the smallest positive such linear combination of A and B. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ S is equal to ax plus by for some x, y belong to C. Now by quotient remainder theorem, A is equal to QS plus R, which is equal to QS plus A mod S, where Q is floor function of A over S. Now A mod S is equal to A minus QS. A minus Q into S کی ویلیو آپ نے AX plus BY سبسٹیچیوٹ کر دی تو آپ کے پاس A mod S is equal to A into 1 minus QX plus B into minus QY آ گیا. تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ you have written A mod B as linear combination of A and B. But since A mod S is less than S, therefore A mod S must be 0. Now A mod S is equal to 0, جس کے معنی یہ ہے کہ when you divide A by S, the remainder is 0. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ S divides A. Similarly, we can prove that S divides B. Thus, S is a common divisor of both A and B. Therefore,
S is less than or equal to GCD of A and B. We know that if D divides A and D divides B, then D divides AX plus BY for all XY belongs to Z, یعنی کہ XY جو ہیں وہ انٹیجرز ہیں. Since GCD of AB divides A and GCD of B divides B, hence GCD of AB divides S. And S is greater than 0 implies that GCD of AB is less than or equal to S. By equation 1 and 2, we can say that GCD of AB is equal to S, اور یہی ہمیں پروف کرنا تھا. اس تھیورم میں جیسا کہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, we were given two integers A and B, and we were supposed to prove that GCD of AB can be written as the minimum of the linear combination of AX plus BY, where X and Y are some integers. اس کے پروف کے لیے پہلے میں نے ایک ایس انٹیجر سپوز کر لیا, جس کو میں نے کہا کہ دس از دا ایس از این انٹیجر وچ از منیمم آف اے ایکس پلس بی وائی فار سم ایکس وائی بلانگس ٹو سی. ناؤ آئی وانٹ ٹو پروو ان فیکٹ دیٹ ایس از اکول ٹو جی سی ڈی آف اے بی, یعنی کہ جتنے بھی آپ کے پاس اے اور بی کے پاسبل لینئر کمبینیشنز تھے اے ایکس پلس بی وائی فار ویلیوز آف ایکس اینڈ وائی, ان میں سے جو منیمم لینئر کمبینیشن تھا اس کو میں نے ایس کہہ لیا. اور یہی میرا پرابلم تھا کہ ان فیکٹ اس کے منیمم لینئر کمبینیشن کو میں پروو کرنا چاہتا ہوں کہ دس از جی سی ڈی آف اے بی. جب میں نے اس کو سپوز کر لیا ہے کہ دس از اکول ٹو ایس, تو اس کے معنی یہ ہے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو پروو دیٹ ایس از اکول ٹو جی سی ڈی آف اے اینڈ بی. بائی کوشینٹ ریمائنڈر تھیورم, وین آئی ڈیوائڈ اے بائی ایس دین وی کین رائٹ اے از اکول ٹو کیو ایس پلس ریمائنڈر, اینڈ ایز یو نو دیٹ ریمائنڈر از اکول ٹو اے ماڈ ایس. Hence I can write A is equal to QS plus A mod S. اس طرح سے میں A mod S کو لکھ سکتا ہوں in the form of A minus QS, because I know that S is linear combination of A and B, اور یہ minimum linear combination ہے, so that's why I can substitute the value of S as AX plus BY. تو اس طرح سے میرے پاس A mod S has become a linear combination of A and B. لیکن میں نے تو سپوز کیا ہوا تھا کہ میرے پاس minimum of linear combination of اے ایکس پلس بی وائی جو ہے وہ ایس ہے, جبکہ میں نے اے ماڈ ایس کو بھی اے ایکس پلس بی وائی کی فارم میں لکھ لیا ہے. اے ماڈ ایس از آف کورس لیس دین ایس, جس کے معنی یہ ہو گئے کہ اے ماڈ ایس شوڈ بی ان فیکٹ زیرو. وہ اس لیے کہ جب آپ نے ایس کو کہا ہوا ہے دس از دا منیمم آف لینئر کمبینیشن آف اے ایکس پلس بی وائی, اور آپ نے ایک چھوٹا انٹیجر اے ماڈ ایس وچ از لیس دین ایس اس کو بھی اسی لینئر کمبینیشن میں لکھ لیا ہے, تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اے ماڈ ایس مسٹ بی زیرو. جب اے ماڈ ایس زیرو ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وین یو ڈیوائڈ اے بائی ایس دا ریمائنڈر از زیرو. وین یو ڈیوائڈ اے بائی ایس اینڈ دا ریمائنڈر از زیرو, اٹ مینس ایس ڈیوائڈس اے. سملرلی آئی کین پروو دیٹ ایس ڈیوائڈس بی. اسی طرح سے یعنی کہ جب میں بی کو ایس پہ ڈیوائڈ کروں گا اینڈ بیسڈ آن دا سیم سیکوینس آف اسٹیپس آئی کین پروو دیٹ ایس ڈیوائڈس بی. اب چونکہ ایس اے کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے اینڈ آف کورس ایس جو ہے وہ بی کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے, تو دین ایس ول ڈیوائڈ جی سی ڈی آف اے بی ایز ویل. اس سے میں یہ فائنلی کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ ایس از لیس دین آر اکول ٹو جی سی ڈی آف اے بی. اس کو آپ کوئی ایک انیکویلٹی نمبر 1 رکھ لیں. آن دا ادر ہینڈ وی نو دیٹ جی سی ڈی آف اے بی ڈیوائڈس اے اینڈ جی سی ڈی آف اے بی آلسو ڈیوائڈس بی. دیٹس وائی جی سی ڈی آف اے بی ول ڈیوائڈ دا لینئر کمبینیشن آف اے اینڈ بی ایز ویل, یعنی کہ جی سی ڈی آف اے بی ول ڈیوائڈس AX plus BY for all XY where XY are integers. کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ S is the minimum of AX plus BY, تو that's why GCD of A B جو ہے وہ S کو بھی ڈیوائڈ کرے گا. تو لہٰذا یہاں پہ میں نے اب یہ پروو کر لیا کہ GCD of A B is less than or equal to S. اس کو میں نے انیکویلٹی نمبر 2 پروو کر لیا. پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ S is less than or equal to GCD of AB, اور اب میں نے یہ پروو کر لیا ہے کہ GCD of AB is less than or equal to S. Hence, based on these two inequalities, I can prove now that GCD of AB is equal to S. یہی میرا آبجیکٹو تھا, کیونکہ میں نے S کو کہا ہوا تھا this is the minimum of linear combination of AX plus BY, اور فائنلی میں نے پروو کر لیا ہے کہ minimum of linear combination of AX plus BY, جس کو میں نے S سپوز کر لیا ہوا ہے, in fact that is equal to GCD of A and B. Now, another corollary for all integers a and b and any non-negative integer n, GCD of a n bn is equal to n into GCD of ab. اس کو میں نے 2 کیسز میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. For the case 1, if n is equal to 0, then corollary is
ٹریویل، کیونکہ جی سی ڈی آف 0 اینڈ 0 کو بائی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے 0 ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس n 0 ہے تو 0 into GCD of AB will also be 0 and hence the case has become trivial. If n is greater than 0, then GCD of AN BN is the smallest positive element of set ANX plus BNY. That means GCD of AN BN is equal to minimum of ANX plus BNY. Now you can take n as common from ANX plus BNY, تو آپ کے پاس آ جائے گا minimum of n into ax plus by. Since n is greater than 0, یعنی کہ یہ positive ہے, so that's why it will come out from the minimum function and GCD of an bn will become n into minimum of ax plus by. اس سے پہلے تھیورم میں ہم پروو کر چکے ہیں کہ minimum of ax plus by is equal to GCD of ab. Hence we have proved that GCD of an, bn is equal to n into GCD of a and b. اس کرلی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم یہ پروو کرنا چاہ رہے تھے کہ جی سی ڈی آف این اے کوما این بی از اکول ٹو این انٹو جی سی ڈی آف اے بی. اس کو ہم نے پروو اس طرح سے کیا بائی ڈیفینیشن آف جی سی ڈی، جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پچھلے تھیورم میں ہم نے پروو کیا ہے کہ جی سی ڈی آف اے بی از اکول ٹو منیمم آف لینئر کمبینیشن آف اے ایکس پلس بی وائی فار سم ایکس وائی which are integers. تو یہاں پہ بھی میں نے جب جی سی ڈی آف این اے کوما این بی کمپیوٹ کیا تو اس کو میں نے کہا دس از منیمم آف لینئر کمبینیشن آف اے این اینڈ بی این، یعنی کہ اس کو میں نے یہ کہہ دیا کہ ان فیکٹ دس از منیمم آف اے این ایکس پلس بی این وائی. کیونکہ میرے پاس n جو ہے وہ گریٹر دین 0 ہے، اس لیے کہ n جب 0 ہوگا تو وہ تو آپ کے لیے ٹریویل کیس ہوگا، اور جب میں یہ سپوز کرتا ہوں کہ n از گریٹر دین 0 تو اس کیس میں آف کورس جب یہ گریٹر دین 0 ہے تو یہ پازیٹیو ہے، اس کو میں آلویز منیمم فنکشن سے باہر لے سکتا ہوں. سو دیٹس وائی آئی ہیو ٹیکن n آؤٹ فرام دس لینئر کمبینیشن اینڈ ناؤ جی سی ڈی آف این اے کوما این بی ہیز بیکم n انٹو جی سی ڈی آف اے ایکس پلس بی وائی. سنس آئی نو دیٹ منیمم آف اے ایکس پلس بی وائی اس کو ہم جی سی ڈی آف اے بی کہتے ہیں، سو دیٹس وائی جی سی ڈی آف این اے کوما این بی از اکول ٹو n انٹو جی سی ڈی آف اے بی. Relatively prime integers. Two integers a and b are said to be relatively prime if their only common divisors is 1. That is, GCD of AB is 1. Generalized form of relatively prime integers, we say that integers n1, n2 up to nk are pairwise relatively prime. If whenever I is not equal to j, we have GCD of ni, nj is equal to 1. یہ تو آپ کے پاس ایک ڈیفینیشن تھی جس کو ہم آگے اپنی خاص پرپز کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد آپ کا یہاں پہ لیما نمبر 2، پلیز لک ایٹ دا اسٹیٹمنٹ آف دس لیما نمبر 2. فار اینی انٹیجرز اے بی اینڈ پی if both GCD of AP is equal to 1 and GCD of BP is equal to 1, then GCD of AB, P is also equal to 1. As GCD of AP is equal to 1, there exist integers x and y such that AX plus PY is equal to 1. Since GCD of BP is also equal to 1, there exist integers x dash y dash such that BX plus PY dash is also equal to 1. Now multiplying equation number 1 and 2, you will get AB into XX dash plus P into YB x dash plus Y dash into AX plus PY Y dash is equal to 1. Since 1 is a positive linear combination of AB and P, hence GCD of AB, P is equal to 1, which completes the proof. اس تھیورم میں آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی سی ڈی آف اف یو آر گیون دیٹ جی سی ڈی آف اے پی از اکول ٹو 1 اینڈ یو آر گیون دیٹ جی سی ڈی آف بی پی از آلسو اکول ٹو 1 اینڈ آور آبجیکٹیو از ٹو پروو دیٹ جی سی ڈی آف اے بی پی از آلسو اکول ٹو 1. اس سے پہلے میں نے آپ کو ریلیٹیولی پرائم نمبرز کی ڈیفینیشن دی تھی کہ ٹو انٹیجرز اے اینڈ بی آر ریلیٹیولی پرائم اف دیئر اونلی کامن ڈیوائزر از 1. اور پھر ہم نے جنرلائزڈ ریلیٹیولی پرائم نمبرز کی ڈیفینیشن دی کہ if you are given n1, n2, n3 up to nk any number of integers, then we say that all of these integers are relatively prime if for any two integers I and j for which ni is not equal to nj, if GCD of ni, nj is equal to 1,
then we say that all of these integers are pairwise relatively prime. یہ تو ہماری relatively prime integers کی definition تھی. اس کے بعد ہمارا جو لیما ہے اس میں ہم نے یوں کہا ہے کہ if GCD of AP is equal to 1 and GCD of BP is equal to 1, then GCD of product of AB and P is also equal to 1. This is what we have to prove. اس تھیورم کو پروو کرنے کے لیے ہم ہیلپ لیتے ہیں جو پہلے ہم ایک لیما پروو کر چکے ہیں. لیما میں ہم نے یہ کہا تھا کہ GCD of AB can be written as minimum of linear combination of A and P. کیونکہ یہاں پہ ہمیں given ہے کہ GCD of AP is equal to 1, so that's why we can write 1 as linear combination of A and P. Hence 1 is equal to AX plus PY. Similarly, we are given that GCD of BP is also equal to 1, so that's why again we can write 1 as linear combination of B and P. It means 1 is equal to BX dash plus PY dash is equal to 1. یہ آپ کے پاس دو ایکویشنز آ گئیں, ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیا. ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان فیکٹ یو ہیو ریٹن 1 ایز لینئر کمبینیشن آف اے بی اینڈ پی. جب آپ نے 1 کو ایز اے لینئر کمبینیشن آف اے بی اینڈ پی لکھ لیا ہے تو آف کورس اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جی سی ڈی آف اے بی کوما پی از اکول ٹو 1. ہینس یو ہیو پرووڈ دا ریزلٹ. فار آل پرائمس P and all integers AB, if P divides AB, then P divides A or P divides B, or of course P divides both A and P. اس کے لیے پروف کے لیے ہم نے P کو سپوز کر لیا دس از سیٹ آف آل پرائم نمبرز, Z کو ہم نے سپوز کر لیا دس از سیٹ آف آل انٹیجرز, اور P کیپٹل P اور P کوما اے بی اس کو ہم نے کہہ دیا کہ دس از P ڈیوائڈس اے بی, اور Q P اے بی کو ہم نے کہہ دیا کہ P ڈیوائڈس A اور P ڈیوائڈس B. اور اب ہم پروف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فار آل اے بی پی, پی آف پی کوما اے بی امپلائز کیو آف پی کوما اے کوما بی. یعنی کہ ہم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پی اے بی کو ڈیوائڈ کرتا ہے تو پھر پی اے کو ڈیوائڈ کرتا ہے یا پی بی کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اس کو ہم بائی کانٹراڈکشن میتھڈ پروف کرتے ہیں. کانٹراڈکشن میتھڈ میں ہم نے یہ سپوز کیا کہ نائدر پی ڈیوائڈس اے نار پی ڈیوائڈس پی. اف پی ڈز ناٹ ڈیوائڈ اے, then GCD of AP should be equal to 1 because P is a prime number. And similarly, if P does not divide B, then GCD of BP is equal to 1 because P is a prime number. اس سے پہلے لیما نمبر 2 میں ہم نے یہ پروف کیا ہے کہ if GCD of AP is equal to 1 and GCD of BP is equal to 1, then GCD of AB comma P is also equal to 1. Based on this lemma, lemma number 2, ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سی ڈی آف اے بی کوما پی از اکول ٹو 1. کیونکہ پی پرائم نمبر ہے سو دیٹس وائی پی ڈز ناٹ ڈیوائڈ اے بی. ہینس وی ہیو گاٹ دا کانٹراڈکشن. اٹ مینس آور سپوزیشن از رانگ اینڈ پی آئدر شوڈ ڈیوائڈ اے اور پی شوڈ ڈیوائڈ پی. اس لیما میں آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے کانٹراڈکشن میتھڈ سے پروو کیا ہے. ہماری اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اف پی ڈیوائڈس اے بی دین پی ڈیوائڈز آئدر اے اور پی ڈیوائڈس پی. تو ہم نے اس کے لیے سپوز کیا کہ P ڈز ناٹ ڈیوائڈ A اینڈ P ڈز ناٹ ڈیوائڈ B. P ڈیوائڈس A اور P ڈیوائڈس B, آف کورس اس کی نیگیشن یہی ہوگی کہ P بائی ڈی مارگن لا کہ P ڈز ناٹ ڈیوائڈ A اینڈ P ڈز ناٹ ڈیوائڈ B. If P ڈز ناٹ ڈیوائڈ A, اس کے معنی یہ ہو گیا کہ جی سی ڈی آف اے پی از اکول ٹو 1. If P ڈز ناٹ ڈیوائڈ B, اس کے معنی یہ ہو گیا کہ جی سی ڈی آف بی پی از آلسو اکول ٹو 1. اور چونکہ ہم نے لیما نمبر 2 میں یہ پروو کر لیا ہے کہ اگر جی سی ڈی آف اے پی 1 ہے اور جی سی ڈی آف بی پی 1 ہے تو جی سی ڈی آف اے بی کوما پی جو ہے وہ بھی 1 ہوگا. تو لہٰذا یہاں پہ ہم نے یہ پروو کر لیا کہ جی سی ڈی آف اے بی کوما پی 1, اس کے معنی یہ ہو گئے کہ پی ڈز ناٹ ڈیوائڈ اے بی, دس از بیکاز پی از اے پرائم نمبر. لیکن ہمیں تو یہ گیون تھا کہ پی ڈیوائڈس اے بی. It means we have got the contradiction, hence our supposition is wrong and P must divide either A or P should divide B. And of course, P may divide both A and B. Now we have another theorem number 2, GCD recursive algorithm. For any integer A and any positive integer B, GCD of AB is equal to GCD of B comma A mod B. If we will be able to prove that GCD of AB and GCD of B comma A mod B divide each other, it will complete the proof of the theorem. This is because both are non-negative.
We first show that GCD of AB divides GCD of B comma A mod B. If we let D is equal to GCD of AB, then by quotient remainder theorem, A mod B is equal to A minus QB, where Q is floor of A over B. Now D is equal to GCD of AB. This implies D divides A and D divides B. Hence D divides A minus QB. This is because A minus QB is linear combination of A and B, where x is equal to 1 and y is equal to minus q. And consequently, D divides A mod B. This is because A mod B is equal to A minus QB. Now, D divides B and D divides A mod B implies that D divides GCD of B comma A mod B. Hence, GCD of AB divides GCD of B comma A mod B. इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए कह लिया. अब मैं आता हूँ दूसरे केस की तरफ. नाउ आई सपोज that GCD of B comma A mod B is equal to D, and now I am going to prove that D divides GCD of AB. Since D is equal to GCD of B comma A mod B, that's why D divides B as well as D divides A mod B. Because A is equal to QB plus A mod B, where Q is equal to floor function of A over B. A is a linear combination of B and A mod B, hence D divides A. Now D divides A and D divides B implies that D divides GCD of AB. Since we know that D is GCD of B comma A mod B, hence GCD of B comma A mod B divides GCD of AB. इसको मैंने एक्सप्रेशन नंबर B कह दिया. Now by A and B, GCD of AB is equal to GCD of B comma A mod B. Hence I have proved the result. The statement of this theorem was that for any two A and B non-negative integers, GCD of AB is equal to GCD of B comma A mod B. یہ مجھے انفیکٹ پروو کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک رزلٹ پروو کر کے دیا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ if A divides B and B divides A, then A is equal to plus minus B. یہاں کے چونکہ مجھے یہاں پہ گیون ہے کہ A اور B دونوں پازیٹیو انٹیجرز ہیں تو آف کورس ان کے جو جی سی ڈیز ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوں گے. اگر میں اسی رزلٹ کو یہاں پہ اپلائی کروں تو انفیکٹ اگر میں یہ پروو کر لیتا ہوں کہ جی سی ڈی آف اے بی ڈیوائڈس جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی, اور ساتھ ہی میں یہ پروو کر لیتا ہوں کہ جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی ڈیوائڈس جی سی ڈی آف اے بی, تو انفیکٹ میں یہ پروو کر لوں گا کہ جی سی ڈی آف اے بی از اکول ٹو جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی. یہ ایگزیکٹلی وہی رزلٹ ہے جو میں نے شروع میں آپ کو پروو کر کے دیا تھا, یعنی کہ جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ if A divides B and B divides A, then A is equal to plus minus B. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ A اور B دونوں پازیٹیو انٹیجرز ہیں یعنی کہ نیگیٹو نہیں ہیں, تو then of course if A divides B and B divides A, then A should be equal to B. یہاں پہ چونکہ مجھے پتا ہے کہ جی سی ڈی آف اے بی اینڈ جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی دونوں نان نیگیٹو ہیں, دیٹس وائی اتنا ہی کافی ہوگا میرا پروو کرنا کہ if جی سی ڈی آف اے بی ڈیوائڈس جی سی ڈی آف B comma A mod B and GCD of B comma A mod B divides GCD of AB, then of course both of these GCDs are equal. یہ میں نے یہاں پہ پروو کرنا ہے. تو اس کو میں نے انیشلی سپوز کر لیا that GCD of AB is equal to D. If GCD of AB is equal to D, then by quotient remainder theorem I can write A is equal to QB plus A mod B. تو لہٰذا اس طرح سے میں نے اے ماڈ بی کو اس طرح سے لکھ لیا اے ماڈ بی از اکول ٹو اے مائنس کیو بی. کیونکہ میں نے جی سی ڈی آف اے بی کو ڈی سپوز کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے اے ماڈ بی کو لکھ لیا ہے اے مائنس کیو بی. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ جب ڈی جو ہے وہ جی سی ڈی آف اے بی ہے تو اٹ مینس ڈی ڈیوائڈس اے ایز ویل ایز ڈی ڈیوائڈس بی. اگر ڈی اے کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے اور ڈی بی کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے تو آف کورس ڈی ان کے لینئر کمبینیشن کو بھی ڈیوائڈ کرے گا. تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ یہ پروو کر لیا کہ ان فیکٹ ڈی ڈیوائڈس اے ماڈ بی. ناؤ آئی ہیو پرووڈ دیٹ ڈی ڈیوائڈس اے ماڈ بی, اور یہ مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ ڈی ڈیوائڈس بی, so that's why D divides GCD of B comma A mod B. D کو میں نے کہا ہوا تھا کہ this is GCD of AB, hence I have proved that GCD of
اے بی ڈیوائڈس جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی. پہلا رزلٹ تو میں نے پروو کر لیا. اب میں کنورسلی سپوز کرتا ہوں, یعنی کہ دوسری طرح سے سپوز کرتا ہوں کہ جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی از اکول ٹو ڈی, جس کے معنی یہ ہو گئے کہ ڈی ڈیوائڈس بی ایز ویل ایز ڈی ڈیوائڈس اے ماڈ بی. بائی کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم آئی نو دیٹ اے از اکول ٹو بی کیو پلس اے ماڈ بی. اس طرح سے چونکہ مجھے پتا ہے آلریڈی کہ ڈی ڈیوائڈس بی ایز ویل ایز ڈی ڈیوائڈس اے ماڈ بی, hence D divides their linear combination as well. So from these results I can conclude that D divides A. اب میرے پاس D divides A, D divides B, of course D ان کے GCD کو بھی divide کرے گا. Hence I have proved that D divides GCD of A, B. D کو میں نے کہا ہوا ہے this is GCD of B, A mod B. Hence I have proved that GCD of B, A mod B divides GCD of AB. اب میں نے یہ بھی پروو کر لیا کہ جی سی ڈی آف اے بی ڈیوائڈس جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی, اور میں نے یہ بھی پروو کر لیا کہ جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی ڈیوائڈس جی سی ڈی آف اے بی. کیونکہ دونوں نان نیگیٹو ہیں, ہینس بوتھ آف دیز شوڈ بی ایکول. تو لہٰذا میں نے یہاں پہ یہ پروو کر لیا کہ جی سی ڈی آف اے کوما بی از اکول ٹو جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی. دس از ویری امپورٹنٹ رزلٹ جو آج ابھی ہم نے پروو کیا ہے, کیونکہ بیسڈ آن دس ریزلٹ وی کین فائنڈ دا جی سی ڈی آف اینی ٹو نمبرز ریکرسیولی. اس کا جو ریکرسیو الگوریتم ہوگا انفیکٹ اسی کو ہم نے یوکلڈ الگوریتم کہا ہوا ہے, اینڈ دین وی ول ڈیزائن دا ایکسٹینڈیڈ یوکلڈ الگوریتم ایز ویل. یہاں پہ ایک آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ رہے ہوں گے کہ وی آر گیون اے از اکول ٹو 1970 اینڈ بی از اکول ٹو 1066. یہ جو میں نے ابھی ریکرسیو الگوریتم پروو کیا ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے میں ان دو نمبرز کا جی سی ڈی کمپیوٹ کروں گا. میں نے 1970 کو ڈیوائڈ کیا 1066 پہ, میرے پاس ریمائنڈر 904 آ گیا. تو لہٰذا میں اب جی سی ڈی کمپیوٹ کروں گا 904 اینڈ 1066 کا. جب میں نے 1066 کو 904 پہ ڈیوائڈ کیا تو میرے پاس ریمائنڈر جو ہے وہ 162 آ گیا. بائی دا سیم تھیورم اٹ از سفیشینٹ ٹو فائنڈ دا جی سی ڈی آف 904 اینڈ 162. لہٰذا میں نے جب جی سی ڈی آف 904 اور 162 کمپیوٹ کیا تو میں نے 904 کو ڈیوائڈ کیا 162 پہ, میرے پاس ریمائنڈر جو ہے وہ 94 آ گیا. پھر میں نے جی سی ڈی آف 94 اینڈ 162 کمپیوٹ کیا. جب میں نے 162 کو 94 پہ ڈیوائڈ کیا تو اگین میرے پاس ریمائنڈر جو ہے وہ 68 آ گیا. پھر میں نے جی سی ڈی آف 94 اور 68 فائنڈ کیا تو فائنلی میرے پاس ریمائنڈر جو ہے وہ اگین 26 آ گیا. میں نے جی سی ڈی آف 68 اینڈ 26 کمپیوٹ کیا اور یہ میں نے سلسلہ جاری رکھا تو میرے پاس فائنلی جی سی ڈی آف 4 اینڈ 2 آ گیا. جب میں نے 4 کو 2 پہ ڈیوائڈ کیا تو آف کورس میرے پاس ریمائنڈر جو ہے وہ 0 آ گیا, جس کے معنی یہ ہے کہ اے ماڈ بی میرے پاس اب 0 آ گیا ہے. کیونکہ میرے پاس اے ماڈ بی 0 آ گیا ہے, ریمائنڈر 0 ہے, سو دیٹس وائی جی سی ڈی آف 2, 0 ول بی ایکول ٹو 2 بائی ڈیفینیشن آف جی سی ڈی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے جی سی ڈی آف 2 انٹیجرز ڈیفائن کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جی سی ڈی آف اے, 0 از آلویز ایکول ٹو اے. اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے کمپیوٹ کرنا تھا جی سی ڈی آف 2 نمبرز اے اینڈ بی تو میں نے سمپلی اے کو بی پہ ڈیوائڈ کیا, اس کا میں نے ریمائنڈر کمپیوٹ کر لیا, اینڈ یوزنگ دا تھیورم جو میں نے پہلے آپ کو پروو کر کے دیا ہے اس سے میں نے کہا کہ اٹ از سفیشینٹ ٹو کمپیوٹ دا جی سی ڈی آف بی, اے ماڈ بی. تو اس لیے کہ جب آپ اے کو بی پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا ریمائنڈر چونکہ اے ماڈ بی ہے تو آپ جی سی ڈی آف اے بی فائنڈ کریں یا جی سی ڈی آف بی, اے ماڈ بی فائنڈ کریں, چونکہ وہ دونوں ایکول ہیں. دیٹس وائی میں نے جی سی ڈی آف بی, اے ماڈ بی کمپیوٹ کر لیا. اس پروسیس کو میں نے ریکرسیولی کنٹینیو رکھا. جب میرے پاس سیکنڈ آرگومنٹ 0 آ گیا, یعنی کہ جی سی ڈی آف اے, 0, جب میرے پاس جو سیکنڈ آرگومنٹ یعنی کہ بی کی ویلیو تھی وہ 0 آ گئی تو آف کورس جو میرا الگوریتم ہے دیٹ ول ریٹرن دا جی سی ڈی ایز اے. اس لیے کہ جی سی ڈی آف اے, 0 کا آف کورس بائی ڈیفینیشن ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ دا جی سی ڈی آف اے, 0 از اے. اس کی ریزن بہت سمپل ہے کہ اے ڈیوائڈز اٹ سیلف اینڈ اے ڈیوائڈز 0 اینڈ اے از دا greatest integer which divide both a and 0. That's why GCD of a, 0 is equal to a. So based on the theorem which we have already proved, we have solved this example by recursive method. Now let us design the algorithm of a Euclid algorithm. The input is two integers a and b. If b is equal to 0, then return a. Else Euclid p, a mod p.
یہ ایگزیکٹلی جو میں نے آپ کو پہلے ایک تھیورم پروو کر کے دیا ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کا الگوریدم ڈیزائن کیا ہے کہ میرے پاس اگر سیکنڈ آرگومنٹ B0 ہے تو میرے پاس جو GCD آف A, 0 ہے وہ A آ جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ if B is equal to 0 then return A else return Euclid B, A mod B. یعنی کہ یہ الگوریدم ریکرسیولی اپنے آپ کو کال کرتا رہے گا جب تک A mod B 0 نہیں ہو جاتا, یعنی کہ اس کی ٹرمینیشن جو ہے that will be on the condition A mod B is equal to 0. The algorithm cannot recurse indefinitely. This is because the second argument strictly decreases in each recursive call, and this second argument is also always non-negative. Hence, it must be 0 after some number of calls. Therefore, Euclid algorithms always terminates with the correct answer. Now we have to compute the running time of this algorithm, Euclid algorithm. اس کا جو رننگ ٹائم ہم کمپیوٹ کریں گے اس کے لیے آئیں دیکھتے ہیں طریقہ یعنی کہ پروسیجر کے بیسڈ آن وچ وی ول فائنڈ دا رننگ ٹائم آف دس الگوریتھم. وی اینالائز دا ورسٹ کیس رننگ ٹائم آف یوکلڈ ایز اے فنکشن آف دا سائز آف اے اینڈ بی. وی assume without loss of generality that a is greater than b is greater than or equal to 0. This assumption justified because if b is greater than a is greater than or equal to 0, then Euclid A, B makes recursive call, and then you can find the Euclid B, A. That is, if first argument is less than second one, then of course آپ اس کو swap کر دیں A اور B کو, and of course your assumption is justified. Similarly, if B is equal to A and A is greater than 0, then procedure terminates after one recursive call since A mod B is equal to 0. The overall running time of Euclid is proportional to the number of recursive calls it makes. Our analysis makes use of Fibonacci numbers Fk defined earlier in the first part of our course, if you remember. یہ تو ہمارا کچھ انالیسس تھا جو میں نے آپ کو یہاں کر کے دکھایا کہ بیسڈ آن دس انالیسس وی ول بی فائنڈنگ دا رننگ ٹائم آف دس الگوریتھم. یعنی کہ یہاں پہ ہم نے یہ سپوز کیا ہے کہ اگر A اور B ایکول ہیں تو آف کورس وین یو ول ڈیوائڈ A بائی B اس وقت آپ کا جو ریمائنڈر ہے وہ 0 آ جائے گا, اینڈ جسٹ آفٹر ون کال آف دا یوکلڈ الگوریتھم یور الگوریتھم ول بی ٹرمینیٹڈ. اور دوسری assumption ہم نے یہ لی ہے کہ always A is greater than or equal to B and B is strictly greater than 0. اس کی ریزننگ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس فرسٹ آرگومنٹ جو ہے وہ لیس ہے اور سیکنڈ آرگومنٹ جو ہے وہ بڑا ہے, so then of course you can swap both of these integers just in one iteration, and finally you will see کہ آپ کی جو assumption ہے وہ justified ہے. یہ تو ہماری دو basic assumptions تھیں. Now based on these two assumptions we compute the running time of the Euclid algorithm. آئیں دیکھتے ہیں ایک slide to find its running time. If A is greater than B and B is greater than or equal to 1 and the invocation Euclid A, B takes K is greater than or equal to 1 recursive calls, then A is greater than or equal to Fk plus 2 and B is greater than or equal to Fk plus 1. The proof is by induction on K. For base case, let K is equal to 1, then B is greater than or equal to 1, which is equal to F2, and since A is greater than B, we must have A is greater than or equal to 2. And we know that 2 is equal to F3, hence the condition is satisfied for K is equal to 1. Please note that B is greater than A mod B in each recursive call, that is first argument is strictly larger than the second, and hence the assumption that A is greater than B therefore holds for each recursive call. Now for case 2. Now suppose that the lemma is true for K is equal to 1. That is, if A is greater than B is greater than or equal to 1 and invocation Euclid A, B takes K minus 1 greater than or equal to 1 recursive calls, then A is greater than or equal to Fk plus 1 and B is greater than or equal to Fk. یعنی کہ یہ ہماری انڈکٹیو ہائپوتھیسس ہے. ہم نے سپوز کیا کہ جو آپ کا تھیورم ہے وہ ٹرو ہے فار n is equal to K minus 1. اگر یہ ٹرو ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر الگوریتھم آپ کا جو ہے وہ K minus 1 ریکرسیو کالز کرتا ہے تو A must be greater than or equal to Fk plus 1 and B should be greater than or equal to Fk. Now we have to prove that the statement is true for K. That is, if A is greater than B and B is greater than or equal to 1 and invocation Euclid A, B takes K greater than or equal to 1 recursive calls,
then a greater than or equal to fk plus 2 and b greater than or equal to fk plus 1. Since k is greater than 0 and b is greater than 0, Euclid a comma b calls Euclid b comma a mod b recursively, which in turn makes k minus 1 recursive calls. Because we know that the statement is true for k minus 1, hence b should be greater than or equal to fk plus 1 and a mod b should be greater than or equal to fk. Now after certain manipulation we can prove that a is greater than or equal to b plus a mod b. Since a is greater than or equal to b plus a mod b, and we know that b is greater than or equal to fk plus 1 by our inductive hypothesis, and a mod b is greater than or equal to fk by our again inductive hypothesis, hence fk plus 1 plus fk by definition of Fibonacci sequence is equal to fk plus 2. Hence I have proved that a is greater than or equal to fk plus 2. It completes the proof of the theorem. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کا جو رننگ ٹائم ہے اس کو کمپیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے بائی یوزنگ انڈکٹیو ہائپوتھیسس. فار k از اکول ٹو 1 وہ تو بہت ٹریویل کیس تھا, وہ تو کوئی اتنا مشکل کیس نہیں تھا. But in case of inductive hypothesis, when I supposed that the statement is true for n is equal to k minus 1, تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں اسٹیٹمنٹ ٹرو ہونے کے کہ if the algorithm makes k minus 1 recursive calls, then a is greater than or equal to fk plus 1 and b is greater than or equal to fk. اب اس کو میں پروو کرنا چاہتا ہوں for n is equal to k, جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر algorithm k recursive calls کرتا ہے تو a should be greater than or equal to fk plus 2 and b should be greater than or equal to fk plus 1. کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں الگوریدم کے ڈیزائن پہ جاؤں تو یوکلڈ اے کوما بی کالز بی, یعنی کہ یوکلڈ بی کوما اے ماڈ بی, یعنی کہ آپ کا جو الگوریدم ہے اس کی جو پہلی ہی کال ہے دیٹ از یوکلڈ بی کوما اے ماڈ بی. اگر آپ کا الگوریدم یوکلڈ اے کوما بی کے ریکرسیو کالز کرتا ہے اینڈ دین اٹ ٹرمینیٹس, تو دین آف کورس یوکلڈ بی کوما اے ماڈ بی ول بی ٹرمینیٹڈ آفٹر k minus 1 number of calls. If it will be terminated after k minus 1 number of calls, then of course by our inductive hypothesis b should be greater than or equal to fk plus 1 and a mod b should be greater than or equal to fk. تو لہٰذا اب تک میں نے یہ پروو کیا کہ b is greater than or equal to fk plus 1 and a mod b is greater than or equal to fk. By our quotient remainder theorem we know that a is equal to bq plus a mod b, اور اس کو میں کچھ مینیپولیشن کے بعد یوں کر کے لکھ سکتا ہوں جیسا کہ آپ نے سلائیڈ میں بھی دیکھا کہ a is greater than or equal to b plus a mod b. Now I know that b is greater than or equal to fk plus 1 and I know that a mod b is greater than or equal to fk, so that's why a is greater than or equal to fk plus 1 plus fk. By definition of Fibonacci sequence we know that fk plus 1 plus fk is equal to fk plus 2. Hence I have proved that a is greater than or equal to fk plus 2. تو لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو n is equal to k کے لیے اس طرح سے پروو کر لیا ہے کہ میں نے یہ بھی پروو کر لیا کہ a is greater than or equal to fk plus 2, اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی پروو کر رکھا ہے کہ b is greater than or equal to fk plus 1. Hence by mathematical induction we have proved that the statement is true for n is equal to k. This is the extended Euclid algorithm. ایکسٹینڈیڈ یوکلڈ الگوریدم میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم جی سی ڈی کمپیوٹ کرتے ہیں تو اس وقت جی سی ڈی کو ہم ایز اے لینئر کمبینیشن آف اے اور بی کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں, اور آف کورس یہ منیمم آف لینئر کمبینیشن آف اے اینڈ بی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم جب جی سی ڈی کو لینئر کمبینیشن میں لکھیں تو ان فیکٹ وی وانٹ ٹو کمپیوٹ دا ویلیوز آف دوز ایکس اینڈ وائی. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس بی 0 ہے تو دین آف کورس یو ول بی ریٹرن ود اے کوما 1 کوما 0, کیونکہ آپ اے کو لکھ سکتے ہیں اے از اکول ٹو 1 انٹو اے پلس 0. So that's why آپ کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ 1 اور 0 ہوں گے. Otherwise the algorithm will return d dash x dash y dash extended Euclid b comma a mod b. اور finally آپ اس کی سبسٹیٹیوشن کر لیں dxy is equal to d dash comma y dash comma x dash minus floor of a over b into y dash. And finally you will be returned with d comma x comma y. اس کا جو proof of correctness ہے وہ بہت سمپل ہے, جیسا کہ آپ لائن نمبر 3 میں دیکھ رہے ہیں کہ when the extended Euclid calls b comma a mod b, تو اس کے کوفیشنٹس آپ کو مل جائیں گے x dash y dash. تو لہٰذا آپ اس کا جو جی سی ڈی ہے d dash that can be written as linear combination of b and a mod b. So that's why d dash is equal to bx dash plus a mod b into y dash.
اب آپ نے اس کو فائنلی کمپیوٹ کر لیا ان ٹرمز آف اے اینڈ بی. تو آپ کے پاس ڈی از اکول ٹو اے وائی ڈیش پلس بی انٹو ایکس ڈیش مائنس فلور آف اے اوور بی کوما وائی ڈیش. تو لہٰذا آپ کے پاس اے کا جو کوفیشنٹ ہے وہ وائی ڈیش آ گیا اور بی کا کوفیشنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ایکس ڈیش مائنس فلور آف اے اوور بی انٹو وائی ڈیش آ گیا. یہی ریزن ہے کہ فائنلی لائن نمبر 4 میں جو ہم سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں وہ ڈی اور ڈی ڈیش تو ایکول رہیں گے کیونکہ ہم پروو کر چکے ہیں کہ جی سی ڈی آف اے بی از اکول ٹو جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی, اور ایکس اور وائی کی ویلیوز یہاں پہ میں نے آپ کو کمپیوٹ کر کے دے دی ہیں. Now based on this theorem we can conclude that Fibonacci numbers is the worst input for finding GCD of two numbers. اسی کے ساتھ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ریویو کر دیتا ہوں. فرسٹ آف آل ہم نے جی سی ڈی کو ڈیفائن کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی سی ڈی آف ٹو نمبرز اے اینڈ بی کین بی ریٹن ایز اے لینئر کمبینیشن آف اے اینڈ بی. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک الگوریدم یعنی کہ ریکرسو تھیورم جو ہے وہ پروو کیا جس میں ہم نے کہا کہ جی سی ڈی آف اے بی از ایکول ٹو جی سی ڈی آف بی کوما اے ماڈ بی. اور فائنلی اس کا ہم نے الگوریدم ڈیزائن کیا جس میں اف یو آر گیون ٹو نمبرز اے اینڈ بی then you can find that GCD of AB based on the recursive theorem. اور بعد میں اس کا ہم نے ریکرسو الگوریدم ڈیزائن کیا جو آپ کو آف کورس it takes two integers A and B اور فائنلی وہ آپ کو GCD of AB ریٹرن کرتا ہے. آف کورس اگر آپ کے پاس B جو ہے وہ 0 ہے تو it returns A, ادروائز یہ ریکرسولی اپنے آپ کو کال کرتا رہتا ہے till you get the A mod B is equal to 0. اور فائنلی ہم نے اس کی ایکسٹینڈیڈ فارم جو یوکلڈ الگوریدم کی ہے وہ بھی دیکھی کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ جی سی ڈی آف اے بی کین بی ریٹن ایز اے لینئر کمبینیشن آف اے اینڈ بی. تو لہٰذا سم ٹائمز وی ول بی انٹرسٹیڈ ٹو فائنڈ دا کوفیشینٹس آف اے اینڈ بی, جس کے لیے ہم نے اس کی ایکسٹینڈیڈ فارم یہاں پہ آج ڈسکس کی. ایکسٹینڈیڈ فارم میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کے پاس بی 0 ہے تو فائنلی یو ول بی ریٹرن اے کوما 1 کوما 0 کیونکہ آپ کے پاس اے کین بی ریٹن ان دا فارم آف اے انٹو 1 پلس 0. اور اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس بی 0 نہیں ہے تو پھر اس کو ہم نے ریکرسیولی کال کیا and in this way you have observed that we have computed the coefficients of A and B as well. یعنی کہ ایکسٹینڈیڈ فارم میں آپ سمپلی جی سی ڈی ہی فائنڈ نہیں کرتے بلکہ اس کے لینئر کمبینیشن کے جو کوفیشینٹس ہیں وہ بھی انفیکٹ کمپیوٹ کرتے ہیں. اینڈ فائنلی یو ہیو سین کہ وی ہیو کمپیوٹیڈ دا کمپیوٹیشنل یعنی کہ رننگ ٹائم آف دا یوکلڈ الگوریدم, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فائنڈنگ جی سی ڈی آف اے بی ان فیکٹ فیبونیشی نمبر جو ہیں دیٹ از دا ورسٹ کیس یعنی کہ ورسٹ ان پٹ فار فائنڈنگ جی سی ڈی آف اے اینڈ بی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.